و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے سامنے اسلام سب کے لیے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، جماعت اسلامی مہاراشٹر 3 کروڑ برادران وطن تک اس پیغام کو لے کر اس مہم کے ذریعے جانا چاہتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے، تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے ذہن میں کیا یہ بات ہے کہ اس کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر ہم قرآن مجید سے اس کا جواب پوچھیں کہ کیا اسلام کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ دیکھو، اس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ ٹھہرائی جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس پہ چلنے کا اس نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کی یہی ایک راہ ہے جسے تم قائم رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وداؤد زبورا رسولا قصصناہم علیک من قبل رسولا لم نقصص علیک۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے وہی نازل کی ہے جو اس سے پہلے ہم نے جن انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم، موسیٰ، ان کو بھی وہی نئی نبی دی تھی، اور کچھ رسول ایسے ہیں جس کا ذکر ہم نے تمہیں کیا ہے قرآن مجید میں، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اس سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا وہ دین اسلام آیا، اور جہاں کہیں بھی انسانی آبادی رہی، اللہ تعالیٰ نے جس دین کو بھیجا وہ دین اسلام ہی تھا۔ اور یہ سلسلے ہدایت ایسی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کبھی غافل نہیں رہا۔ البتہ اس میں شریعتیں مختلف رہی ہیں، اس لیے کہ انسانی سماج اور سوسائٹی کی جو ضروریات ہے، ایک ڈیزرٹ کے علاقوں کی الگ تھی، ایک دیہات کے علاقوں کی الگ تھی، ایک شہری زندگی کی ضروریات الگ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کے اعتبار سے شریعتیں اتارتا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جب قوموں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے سخت شریعتیں بھی کیا کی ہے، نازل کی ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ جو معاملہ ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں اس طرح سمجھایا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے باپ تو ایک ہے لیکن ہماری مائیں الگ الگ ہیں، یعنی ہمیں دین کی جو اصل تعلیم ہے وہ سب کی یکساں رہی ہے، البتہ ہماری جو شریعت وقت کے اعتبار سے کیا رہی ہیں، مختلف رہی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ضمن میں، سلسلہ ہدایت میں ہمیشہ انسانوں کے لیے اپنے انبیاء کو کیا کرتا رہا ہے، بھیجتا رہا ہے۔ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر قوم میں کیا بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ یعنی جہاں کہیں بھی
انسان بستے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین اسلام کے لیے انبیاء کو کیا کرتا رہا؟ بھیجتا رہا۔ تو ہمارے یہ اگر تصور میں ہو کہ انبیاء صرف عرب کی سرزمین پر آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس ایشیا جہاں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، یہاں بھی نبی آتے رہے ہیں۔ چائنا، جاپان، ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے نبیوں کو دین اسلام کی تعلیم لے کر کیا کرتا رہا ہے؟ بھیجتا رہا ہے۔ اور یہ جو ہدایت اتنی ضروری چیز ہے کہ انسان کو انسان بننے کے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ اگر جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ ہدایت کی، ورنہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیوں بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا؟ کہ انسانوں نے اصل دین اسلام کو چھوڑ کر ٹریڈیشنز، روڑی، روایتوں کو اصل دین بنا لیا، اور اصل دین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اور اصل دین اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب میں یکساں رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی بندگی، یہ تمام ادیان میں موجود رہا ہے۔ اور آج بھی باوجود اتنی ساری جو مذہبی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، بڑی بڑی مذہبی کتابیں آپ دیکھ لیجئے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا ہندوستان میں وید ہے، یا گوتم بدھ کی تعلیمات ہے، کنفیشس کے اقوال ہیں، یہ سب تعلیمات میں باوجود تحریفات کے، باوجود ان اقوام نے اصل مذہب کو چھوڑ کر روڑیوں کو فالو کر لیا، ٹریڈیشنز کو فالو کر لیا، اس کے باوجود بھی توحید کی تعلیم آج بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہندو مذہب کے بہت بڑے اسکالر رادھا کرشنن، جو ہمارے صدر جمہوریہ بھی رہے ہیں، انہوں نے دا فلاسفی آف ہندوازم جو ایک بک لکھی ہے، آج بھی مارکیٹ میں وہ دستیاب ہے۔ اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ہندو مذہب میں مورتی پوجا اور تیرتھ یاترا جو مندروں پر جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریڈیشنز اور جین مذہب سے ہمارے اندر در آئی ہے۔ اور اسی بات کو آپ دیکھیے، مزید اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم اللہ کو کسی آکار میں، کسی مورتی میں نہیں مانتے۔ اسی چیز کو البیرونی، جو بہت بڑا اسلامی اسکالر رہا ہے، محمود غزنوی سے کچھ پہلے وہ ہندوستان آیا تھا، کئی مہینے یہاں اس نے قیام کیا، اور اس نے یہاں کی ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، سنسکرت زبان کو یہاں کی سیکھا۔ اس نے اپنی کتاب جو مراٹھی میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، کتاب الہند، تاریخ ہند یا کتاب الہند کے نام سے ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں کے جو خواص ہیں، یعنی برہمنس اور آرینس، یہ مورتی پوجا نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان مذہب کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، یہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ اسلام کی جو اصل توحید ہے وہ آج بھی ان کے مذہبی کتابوں میں کیا ہے؟ باقی ہے۔ پھر وہیں آپ دیکھیے کہ گوتم بدھ، بہت بڑی ایک ایشیا کی آبادی ان کو فالو کرتی ہے، اس کی اپنی آخری وصیت جو آج بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، جو انہوں نے اپنے فالوورز کو کی تھی کہ دیکھو، میرے بعد اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا تو نجات کی راہ تم سے کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اسی لیے جو لوگ کینری کیوز یا اجنتا ایلورا کے غار میں گئے ہیں، وہاں گائیڈ ایک بات بتاتا ہے کہ وہاں الگ الگ سیکشنز ہیں غار میں، کہ 300 سال تک گوتم بدھ کے بعد وہ یہ بات بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی مورتی اس غار میں نہیں پائی جاتی، اور وہ کہتا ہے کہ گوتم بدھ کے وصال کے 300 سال تک وہ لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو شروع کیا۔ اسی لیے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے اپنی تحقیقی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ذوالکفل نبی کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے، امکان ہے کہ وہ کون رہا ہو؟ گوتم بدھ رہا ہو، کپل وستو کا شہزادہ۔ تو دیکھیے، مولانا خود ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں بہت پیاری بات لکھی کہ جس شخص نے، گوتم بدھ نے، شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی، لیکن آج افسوس ہے کہ پوری ایشیا میں اس کے ماننے والے اسی کی مورتیوں کو بنا کر کیا کر رہے ہیں؟
پوچھ رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، اسلام سب کے لیے جب اس پیغام کو لے کر ہم تمام انسانوں تک جائیں تو ہمیں قرآن مجید سے کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہم کس اپروچ اور کس طرح ان کو مخاطب کریں۔ تو جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لایا، تمام مومنین بھی ایمان لائے، کس پر؟ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لائے اللہ پر، وکتبہ ورسلہ، ہر کوئی کتابوں پر بھی ایمان لایا، جمع میں آیا تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام ملائکہ پر، کسی ایک نبی کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سلسلہ ہدایت کا تسلسل آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک رہا، تمام انبیاء ہر انسانوں میں آتے رہے، جو کوئی کسی ایک نبی کا کفر کرے، انکار کرے گا، وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے در حقیقت ہمیں قرآن مجید دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح فرمایا کہ دیکھو تم توریت کی تکذیب نہ کرو۔ توریت جانتے ہیں آپ، الہامی کتاب ہے، لیکن آج اس میں تحریفات کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم توریت کی تکذیب نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ کیا معلوم اس میں کوئی آیت ایسی ہو جس کا تم انکار کرو اور وہ اللہ کی جانب سے ہو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا منکر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اس میں ایک اینٹ باقی تھی، میں نے آ کے اس کو لگا دی، وہ عمارت پوری ہو گئی۔ اس لیے تم کسی نبی پر مجھ کو ترجیح نہ دو، یہاں تک کہ یونس بن متی پر بھی مجھ کو ترجیح نہ دو۔ آپ دیکھیے، یہ جو اللہ کے رسول اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ در حقیقت اللہ کا خاندان ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث، یہ بات کو حدیث قدسی میں آئی ہے کہ تمام انسان، تمام مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تو آج ہمارے یہ بھائی جو اپنی اصل کو چھوڑ دیے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے آج اپنی ان اصل تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو ہمیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی اس اصل تعلیم کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں تم وید کی اس تعلیم پر آ جاؤ جو آج بھی توحید کی پکار تمہارے سامنے وہ کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام دوسرے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو گھر واپس لا رہے ہیں۔ ارے ہمیں پہل کر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں، ہم تو اس اصل گھر کی طرف آئے، اس اصل گھر کی اس تعلیم کی طرف آئے جس کو تم بھول گئے۔ یہ ہم سے پہلے تمہارے پاس تھی، لیکن تم نے اس کو کیا کر دیا؟ روڑیوں اور ٹریڈیشنز میں ضائع کر دیا۔ اے ہمارے بھائیوں، ہم تمہارے لیے درد رکھتے ہیں، ہم تمہارے پہلو سے یہ سوچتے ہیں کہ تم اصل اس خاندان میں آ جاؤ جو تمام انسان کا خاندان ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ اپروچ ہمارا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ تمہارے پاس جو چیز ہے سب غلط ہے اور صحیح کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے یہ چیز ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو ضائع کیا۔ تو یہ آخری ورژن آیا ہے جو یہ بتاتا ہے، اس کا پہلا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تمام سابقہ انبیاء اور دین کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حق وہاں بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے اس حق کو کیا کیا؟ روڑیوں میں، ٹریڈیشنز میں غائب کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی اس میں وہ موجود ہے۔ یہ اپروچ در حقیقت قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو جب خطاب کرتا ہے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ اپنا کیا مانتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہر مشرک یہ کہتا تھا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ تم ملت ابراہیم کی طرف، اسی طرف تم کو قرآن بلاتا ہے۔ یا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ابراہیم نے توحید کی بہت ہی پائیدار روایت کو باقی رکھا۔ اسی کا اثر تھا کہ شرک اور بت پرستی کے باوجود وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان کو جب ان سے کہا قرآن نے، پوچھو کس نے بنایا، تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ تو قرآن کہتا ہے تم کدھر جا رہے ہو؟ پھر آپ دیکھیے اہل کتاب جو شرک میں مبتلا تھے اس وقت،
ان کو قرآن کیا کہتا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ تو قرآن اس حوالے سے دوسرے انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے قریب لاتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے ایسا لگے کہ یہ کوئی نظریاتی بات ہے، ایسا نہیں ہے ساتھیوں۔ انسانوں میں الگ الگ طبقات ہیں، جو لوگ دانشور اور اہل علم ہیں وہ اسی حوالے سے اس بات کو سوچتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں پون کمار کا، اسی مہاراشٹر کا تھا وہ، اور مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے وہ خود اپنی آپ بیتی میں یہ بات لکھتا ہے کہ میں شدید نفرت کرتا تھا اسلام اور مسلمانوں سے، اور میری پوری پرورش ان گھرانوں میں ہوئی ہے جو مسلم مخالف رہے ہیں، اور انہی مسلمانوں پر بہت سارے اتیاچار کرنے کے نتیجے میں ایک بار مجھے جیل جانا پڑا۔ جب میں جیل میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں تک میں دیکھتا رہا، پھر میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کیا میں آپ کے ساتھ یہ نماز میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ تو کہا تمہیں تھوڑا پاک ہونا پڑے گا، ہم تمہیں قرآن دیتے ہیں، اس کو تم پڑھو۔ پھر اس کو وہ قرآن ہندی کا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس قرآن کو لیا اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، میرے دل کی دنیا اللہ نے کیا کر دی؟ بدل دی۔ اور وہ نہ صرف خود ایمان لایا، آج اس کا نام محمد عمر ہے، اس نے 21 لوگوں کو ایمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قبول کروایا ہے، اور وہ شخص اسی اپروچ سے تمام برادران وطن کے پاس گیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ اپنے ان بھائیوں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام اجنبی مذہب نہیں ہے، یہ در حقیقت ہمارے وید میں پہلے سے موجود ہے۔ اور اس کے لیے میں نے تو آپ کو رادھا کرشنن کی کتاب کے حوالہ دیا، وہ ڈاکٹر M.A. شریواستو کی کتاب محمد اور بھارتیہ دھرم گرنتھ کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو اس میں وید کے حوالے سے کس طرح بتایا ہے کہ توحید کی وہی تعلیم اسلام پیش کر رہا ہے جو ہمارے وید میں آج بھی موجود ہے، تم اسی طرف آ جاؤ۔ تو ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے ہمارے بھائیوں، ہم تمہیں ریورٹ ہونے کے لیے نہیں کہتے، ہم تمہیں کنورٹ ہونے کے لیے نہیں کہتے، ہم تمہیں ریورٹ ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں بلا رہے ہو، ہم کہتے ہیں یہ آپ ہی کا گھر ہے، ہم اسی گھر میں آپ کو آنے کی کیا کہتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں، جس کو تم کیا ہو گئے ہو؟ بھول گئے ہو۔ پھر یہی بات آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ کی ہمیں تلقین کی، اسلام سب کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو آپ دیکھیے اسلام جو ہے وہ انسانوں میں کا ایک طبقہ تو میں نے کہا جو دانشور اور انٹلیکچول ہوتا ہے، یہ تو اس کی بات تھی کہ اس کو کس حوالے سے آپ جائیں، لیکن عام طور پر انسان دوسرے انسانوں کے اخلاق اور معاملات دیکھ کر ہی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ وہ در حقیقت سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ ایکٹ کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے، اخلاق کو دیکھتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ مدینہ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے تو دو چیزیں آپ کو بہت پرومیننٹ نظر آئیں گی، نمایاں۔ ایک کہ آپ جب کوئی مشرک آپ کے پاس مدینہ میں آتا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اس کو مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دیتے۔ ذرا آپ غور کیجئے اس بات پر۔ پھر اس کے بعد نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا تھا، آپ نے 9 دن تک مسجد نبوی میں نہ صرف انہیں ٹھہرایا بلکہ اپنے طریقے پر عبادت بھی کرنے کی اجازت انہیں مسجد نبوی میں برآمد فرمائی۔ کتنا وسیع قلب آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ قریب سے مسلمانوں کی عبادات اور معاشرت کے طریقوں کو کیا کرے؟ دیکھیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے آپ کہ عبادت انسان کی فطرت میں ہے، اگر وہ ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو کسی اور کے سامنے ضرور جھکے گا، اور ان لوگوں نے اپنی عبادت کے طریقے کو کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا ہے۔ اور جو آخری ورژن میں عبادت کا طریقہ بتایا ہے وہ خود اتنا پرنور اور مختلف طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف
آنے کی دعوت دیتا ہے، وہ خود عبادت کا ایکٹ، عبادت کا طریقہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مستشرق کا واقعہ ہے کہ اس نے حرم کی جو اجتماعی عبادت کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا اور وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ یہی دین حق ہو سکتا ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کو یورپ کی بات معلوم ہوتی ہے، میں آپ کو اس ہندوستان کے جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا تب کا ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک راجکماری تھی، اس کی جوانی میں شادی ہوتی ہے اور شوہر کا ایک ہی سال میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل دنیا سے اچڑ جاتا ہے، بہت پیسے والے خاندان کی وہ ہے لڑکی، 18 سال کی عمر ہے اس کی۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں سنیاس لے لوں گی۔ اس کا باپ بہت سمجھاتا ہے لیکن نہیں سمجھتی، وہ تمام مندروں میں اپنی زندگی کو گزارتی ہے لیکن اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ گنگا اور جمنا کے کنارے سے آ رہی ہوتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ آخر مجھے سکون کہاں ملے گا، تو وہ دیکھتی ہے کہ مندر کے پاس ایک اچھوت اندر جانا چاہتا ہے اور اسے لوگ کیا کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اندر آؤ گے تو یہ مندر ناپاک ہو جائے گا۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ کیسا مذہب ہے کہ جو ایک انسان کو اس کے معبود سے ملنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی سوچ اور فکر میں اسے دور سے ایک مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے، وہ وہاں جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے ایک سویپر تھا جو دلت مطلب چمہار قسم کا تھا، وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو جھاڑو رکھتا ہے، ہاتھ پیر صاف کرتا ہے اور مسجد میں جانے کے لیے بڑھتا ہے۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ لوگ مسجد میں جانے نہیں دیں گے، تم تو کون ہو؟ چمار ہو؟ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہاں تو ہم لوگ سب ساتھ میں مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کا لباس ہی سنیاسن کی سٹائل کا تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کون ہو؟ بولے نہیں، میں سمجھی کہ یہاں پر صرف خاص لوگ ہی مسجد میں کیا کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو وہ جب اندر جاتا ہے تو وہ یہ بات اس کے دل پر ایسا تیر کی طرح پیوست ہوتی ہے کہ وہ نماز کے ختم ہونے تک انتظار کر کے پھر وہ امام سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی مذہب سچ ہو سکتا ہے جو تمام انسانوں کو اپنے خدا سے ملنے کے لیے کیا دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ہم مسلمان ہیں جس نے اپنی عبادات کو بھی، اپنے عبادات کے طریقوں کو بھی ان سے چھپایا اور ان کو مسجد میں آنے کی کیا ہے، لگا دی، پابندی لگا دی۔ یہ کہہ دیا کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، ان کو کیسے مسجد میں داخلہ دیا جا سکتا ہے؟ ارے وہ نجس اور ناپاک ہے تو مسلمان کاروبار اس سے کرتا ہے، پیسے اس سے کماتا ہے، دوسری پارٹیوں میں اس نجس آدمی کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اگر نئی مسلمانوں کا دل کھلا ہے تو اس کو اپنی عبادات کے طریقے دکھانے کے لیے مسجد میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو مسجد میں آنے کی کیا دی ہے، اجازت دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہم کہاں ہیں۔ پھر وہیں آپ دیکھیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے اور تمام انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو دین اسلام کی کون سی تعلیم کس انسان کو اٹریکٹ کر جائے یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اندر خود جاذبیت ہے جو لوگوں کو اس کی طرف کیا کرتی ہے، مائل کرتی ہے، اپنی طرف لاتی ہے۔ ہمیں جو تہذیب اور کلچر اسلام نے دیا ہے وہ بھی اتنا اعلیٰ و عرفہ دیا کہ دوسرے مذاہب نے اس کو کھو دیا۔ ہم اس کلچر کو بھی نہ خود اپنے اندر صحیح معنوں میں پروان چڑھاتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہم دیکھنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہمیں آپس میں ملتے ہو کہ کہا گیا ہے کہ جب ملے تو ہم کیا کہیں، السلام علیکم۔ ہم نے اس سلام کو یہ سمجھا ہے کہ صرف مسلمانوں کو کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی بڑے شاکی رہتے ہیں کہ مسلمان ہم کو سلام نہیں کرتا۔ سلام کیا ہے؟ سلام اللہ کا نام ہے۔ جب ہم اس نام سے کسی کو بولتے ہیں تو اس نام میں ایک چاشنی اور لذت ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں جب تجھے سلام کر رہا ہوں تو میری طرف سے تم محفوظ ہو اور اللہ کی سلامتی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو کیا یہ بات ہم اپنے ان ہندو بھائیوں سے نہیں کہہ سکتے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے، جب انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو سورہ مریم میں آخر میں ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوتے ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں، قال سلام،
میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس شرک اور بت پرستی کی وجہ سے کہیں تم اللہ کے عذاب میں نہ آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ زخرف میں آخری رکوع میں یہ بات آتی ہے کہ جب مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کہتے ہیں قال سلام، میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تم کس راہ کی طرف جا رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ سفر میں ان کے ساتھ ایک مشرک تھے، انہوں نے ملتے وقت بھی سلام کیا اور رخصت ہوتے وقت بھی ان کو سلام کیا۔ تو لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ مشرک کو سلام کرتے ہیں؟ کہا یہ میرا سفر کا ساتھی تھا، اس کا حق ہے کہ میں اسے سلامتی کی دعا دوں۔ کیا ہمارے دل میں اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جس شرک و بت پرستی میں یہ لوگ مبتلا ہے انہیں تو سلامتی کی طرف لے آ؟ یہ ایسا کلمہ ہے کہ آپ اس کا رواج دے کے دیکھیے۔ میں اپنے ذاتی تجربہ بتاؤں، میرے کتنے کلائنٹس ہندو بھائی ہیں، جب آپ کسی سے کچھ ملیں گے تو یا تو گڈ مارننگ بولیں گے، نمستے بولیں گے، کچھ تو بولتے ہیں آپ۔ ارے اس کی بجائے اللہ کے نام سے اس کو کیا کیجئے، مخاطب کیجئے۔ دیکھیے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اب مجھے خود وہ لوگ سلام کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک واقعہ ہمارے استاد نے ہمیں سنایا تھا، وہ جماعت کے دفتر میں بیٹھتے تھے صدیق صاحب، کہ ایک نوجوان وہ دفتر میں آیا اور اس نے کہا مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ تو کہا بھائی تم ایمان کیوں قبول کرنا چاہتے ہو، کیا بات ہوئی؟ تو کہا میں نے 14ویں کی چاند فلم دیکھی ہے، اس میں نے مسلم کلچر اور تہذیب کو دیکھا، مجھ کو بہت اچھا لگا، کیسا لوگ ایک دوسرے کو سلام آداب کرتے ہیں، پردہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ نوجوان فلم دیکھ کے آیا، اس کے ایمان کا کیا معاملہ؟ لیکن اس سے پوچھا تو بولے نہیں میرا رجسٹریشن کرائیے۔ جامع مسجد میں اس کا رجسٹریشن کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد اسے کہا تو کچھ علم سیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو جماعت کا ویلور میں مدرسہ ہے، 6 مہینے نو مسلموں کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں بھیجا گیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا گیا اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اسے عمر آباد میں جہاں جماعت کے ابھی امیر جہاں سے فارغ ہے وہاں سے اس کو وہ کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں اس نے فضیلت حاصل کی، اپنے خاندان کو اس نے اسلام قبول کرایا۔ اس نے یہ فلم کے ذریعے مسلم کلچر دیکھا، لیکن ہم نے اپنے عمل سے ان ہمارے بھائیوں کو وہ کلچر نہیں دیا۔ ہم تو خود مسلمانوں کو صحیح کلچر سے نہیں آپس میں ملتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہم دروازہ بننے کی بجائے کیا بن گئے؟ دیوار بن گئے۔ ہم اپنے کلچر کے حوالے سے بھی ان کو اسلام کے قریب ہم نے نہیں لایا۔ کتنا بڑا المیہ ہے بزرگوں اور ساتھیوں، میری بہنوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام اخلاق کے حوالے سے جو انسانوں کو اپیل کرتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا اخلاق ہی تھی۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ افسوس سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اخلاق کا تو جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک ہندو بھائی آج ایک مسلمان پر اعتماد کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، مسلمان پر معاملات میں اعتماد نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ اخلاق کیسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک شیوسینا کا بہت ایکٹیو کارکن تھا، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا۔ اب وہ تعصب کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کو کیا دیتا تھا؟ تکلیف دیتا تھا۔ کئی بار جو بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں، یہ بمبئی کا واقعہ ہے، اس کو فحش کلامی بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ کی، اس پڑوسی کے ساتھ۔ لیکن وہ پڑوسی صبر کے ساتھ، جو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تم برائی کا جواب کیا دو؟ بھلائی سے دو۔ تم دیکھو گے ایک وقت تمہارا دشمن بھی تمہارا کیا بن جائے گا؟ گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو وہ اس کو اچھائی ہی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک بار ان کے بچے کی مسلمان جو پڑوسی تھا، شادی کا وقت آیا تو اسے اپنے گھر کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ میں گھر اگر بڑھاؤں گا تو میرے اس پڑوسی کی ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ تو اس نے پرمیشن سب لے لی، لیکن کہا کہ میری پڑوسی کی اجازت بھی میں لوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے کیا ہو؟ محفوظ نہ ہو۔ اور یہ فرمایا کہ اپنے گھر کو ایسا اونچا نہ بناؤ کہ دوسرے کی ہوا پڑوسی کی کیا ہو؟ رک جائے۔ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر ایسا ایسا معاملہ ہے شادی کا اٹھانا۔ تو وہ شخص بمبئی کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، مطلب میں کہوں گا نہیں بنانا تو تھوڑی ہے ایسا رکنے والا ہے۔ تو بولے میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ نہیں میری طرف سے اجازت نہیں ہے تمہیں۔ وہ 10 دن تک اس نے انتظار کیا، پھر دوبارہ اس کے پاس گئے ہو،
بھائی دیکھیے میری یہ مجبوری ہے، اگر آپ کہہ دیتے تو میں بناتا، میرے رسول نے ایسا کہا ہے کہ اپنے پڑوسی کی ہوا نہ روکو۔ وہ کہتا ہے نہیں میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اب یہ مجبور ہو جاتا ہے اور دوسری جگہ گھر تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے، یہ گھر کو بیچ دیتا ہے، بیانہ دے دیتا ہے، اور وہاں پر گھر خریدتا ہے۔ جب سامان پیک کر کے وہ لوگ جانے لگتے ہیں تو وہ پڑوسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو گھر بیچ کر جا رہا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بس مجھ سے ایسے ہی پوچھ رہے ہو۔ ایک کٹر شیوسینا کا آدمی ہے، اخلاق نے اس کے دل کو دیکھیے کہاں لے آیا، اور کہا بھائی میں تم سے مذاق کر رہا تھا، تم اپنا بیانہ واپس لے لو۔ بولا کہا نہیں میں نے ابھی وہاں سودا کر لیا ہے بھائی، میں چلے جاؤں گا۔ تو کہا ہے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے پڑوس کی جو دیوار تم سے لگ کر تھی آج وہ مجھ سے کیا ہو جا رہی ہے؟ دور ہو جا رہی ہے۔ تو اس مسلمان پڑوسی کہتا ہے میرے بھائی بھلے پڑوس کی دیوار دور ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی دیواروں کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہے۔ اور وہ شخص ایمان لے آتا ہے، اور نہ صرف خود ایمان لاتا ہے بلکہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، اس کے بچے بھی ایمان لے آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کے ہی پڑوس میں وہ آگے گھر خریدتا ہے۔ دیکھیے اخلاق کس طرح انسانوں کو گرویدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسے احساسات ایک مسلمان کو دیے۔ اگر وہ جذبات اور احساس اپنے پڑوسیوں کے لیے جو ہمارے ہندو بھائی بازو میں رہتے ہیں ایک مسلمان اپنائے، یقین جانیے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جب تم سالن بناؤ تو اس کی خوشبو پڑوس میں جاتی ہے، اگر اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سالن کم ہے تو پانی میں اضافہ کر کے شوربے کو کیا کر دو؟ بڑھا دو۔ اگر پھل لاؤ اور بازو میں نہیں دے سکتے تو کم از کم چھلکے گھر کے باہر نہ پھینکو، کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر اس کے لیے کیا پیدا ہوگا؟ ایک خواہش بیدار ہوگی۔ کیسے خوبصورت اور پاکیزہ جذبات اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنے عمل کی زندگی سے اس کو خارج رکھا، اس لیے آج وہ پڑوسی ہم سے شاکی ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہمارے اخلاق سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ کیسی بات ہوگی جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں قیامت میں اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کی طرف سے وکیل بن کر آؤں گا تمہارے خلاف اگر تم نے اس کی حق تلفی کی ہوگی۔ ہم کہاں کھڑے رہیں گے اس وقت؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ساتھیوں حمص کے شہر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلم تاجر تھا، اس کے پاس ایک غیر مسلم سامان خریدنے آتا ہے، تو وہ اپنے سامان کو بولتا ہے بھائی یہ میرے پاس مت خریدو، یہ بازو میں میرا جو دکان والا ہے وہ غیر مسلم کی دکان تھی، ہوگی اس سے خریدو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس تو یہ چیز ہے مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی آپ وہاں سے خریدو۔ بولے ایسا کیوں تم بول رہے ہو؟ بولے دیکھیے صبح سے مجھے اللہ کے فضل سے میرا بہت کاروبار ہو گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرا وہ بھائی ہے اس کا کاروبار نہیں ہوا، اس کا بھی گھر ہے، تم وہاں سے خرید لو۔ وہ سکتے میں آ جاتا ہے وہ شخص، وہ دیکھتا ہے کہ یہ غیر مسلم یہ مسلم یہ جذبات رکھ رہا ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے، سامان خریدتا ہے، اور سامان خرید کے واپس اس کے پاس آتا ہے۔ تو بولتا اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کہا بھائی وہاں تو میں سامان خریدنے گیا تھا، لیکن تمہارے پاس ایمان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کیا ہم نے اپنی تجارتی زندگی میں اس اخلاق کو رکھا؟ کیا ہم نے ایز اے پڑوسی کے اس اخلاق کے ساتھ ہم پیش آئے؟ ساتھیوں صرف مہمات سے اسلام نہیں پھیلتا، بلکہ ایک انجینئر اپنے اس اخلاق سے اپنے کاروبار میں پیش آئے، ایک ڈاکٹر اپنے اس اخلاق سے کاروبار میں پیش آئے، ایک وکیل اس اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ دیکھیے لوگوں کے گردن نہیں دل آپ کے آگے جھک جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس اخلاق اور اس اپروچ کو جو میں نے آپ کو بتایا مناظرے کا انداز اختیار کیا۔ صدیوں سے ہمارے یہاں حریفائی چل رہی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں اہل علم نے بڑا علم حاصل کیا وید کا، سنسکرت کا، لیکن دل سوزی کی بجائے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کیا تمہارے اندر غلط ہے اور کیا ہمارے اندر صحیح ہے۔ اس مناظرے نے لوگوں کی گردنیں تو مناظرہ جھکا دیتا ہے، دل نہیں جھکاتا۔ میں مولانا ثناء اللہ صاحب کا وہ واقعہ آپ کے سامنے سنا ہوں کہ جب آرینز کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا ہے تو جب آخر میں ڈیبیٹ اس بات پر پہنچی کہ اس نے یہ کہا، آرینز نے جو بیٹھا تھا وہاں پر، کہ لوگ تو تم کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، تم ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو۔ وہ ایک خاص مسلک سے تھے، لوگ مسلمان ان کو کہتے تھے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، تو انہوں نے اسٹیج پر ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لو میں آج ایمان لے آیا۔ دیکھیے کس طرح کا مزاج
یہ کیوں ہوا؟ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال حکومت دی. اس حکومت میں سپیریٹی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اور دوسرے ہمارے بھائیوں کو ہم نے تحقیر کے ساتھ، ذلت کے ساتھ ہم اس سے پیش آئے. اسی کے یہ نتائج ہے جو آج ہم کیا ہو رہے ہیں، یہاں بھگت رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ ہمارے حکمرانوں نے جیسا وہی ہمارے یہاں پہلے بات آئی کہ تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں کا عجوبہ بنایا، لیکن نہیں دے سکے تو لوگوں کو دین اسلام دے سکے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پوری 1000 سالہ تاریخ میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. کیا ذمہ داری ان لوگوں نے ادا کی، اس سے آپ اندازہ کیجیے. اور جو اہل علم ہے ان کا معاملہ کیا رہا؟ احادیث کی جو امہات الکتب ہے، بڑی بڑی کتب، اس میں یہ گائیڈنس اور یہ رہنمائی تو ہے کہ کتاب الجہاد، جہاد کرو تو کیا ہوگا. کتاب الصلاۃ، نماز کیسے پڑھے، اس کے لیے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا. یہاں تک کہ باب المسواک بھی ایک باب ہے، اس میں باب الصلاۃ بھی باب ہے، باب الجہاد بھی باب ہے. نئی باب ہے تو کون سا باب ہے آپ جانتے ہیں؟ باب الدعوہ نہیں ہے. کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیا دل دیا، کیا فکر دی، کیا سوچ دی. اور اس سے آگے بڑھ کر جب مراٹھی میں سیرت کی کتاب شائع کرنے کا جماعت نے فیصلہ کیا تو سب سے بڑی مشکل یہ آ رہی تھی کہ کون سی کتاب کو شائع کیا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین کا پہلو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ہے ہی نہیں. آپ ایک مغازی اور جنگ کے واقعات کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، لیکن ایک انسان کے لیے جو آپ کا دل ہے، جو آپ رحمت للعالمین ہے، وہ پوری سیرت سے کیا ہے، دب کر رہ گیا. یہ ہمارا المیہ ہے. میں بطور تشکر اور تحدیث نعمت کے آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فخریہ نہیں، کہ جماعت اسلامی نے 65 سالوں میں 73 زبانوں میں قرآن مجید اور اسلامک لٹریچر کا ترجمہ شائع کر کے تمام انسانوں کو اس کے خالق سے کیا کیا ہے، جوڑا ہے. اور ساتھیوں، یہ اصل کام ہے کہ اس قرآن مجید سے انسانوں کو کیا کر دیجئے، جوڑ دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کے خالق کا کلام ہے اور یہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لٹریچر دیا جائے تو لوگ کنفیوژن دور ہوں گے، نہیں، کنفیوژن اور بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے کلام سے لوگوں کو جوڑ دیجئے. پھر آپ کو بتاؤں، ہمارے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید وہ لوگ ناپاک ہے، کیسے دیا جائے. ارے انہیں آپ یہ کہہ کے دیجئے کہ بھائی آپ پاکیزہ ہو کر پڑھیے. میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں. ارون سادھو مراٹھی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. ان کو جب مراٹھی قرآن دیا گیا، یہ کلا نگر باندرا میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو ان سے یہ دوسری بار اس لیے گئے تھے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا کیا سجیشن ہے، ہم 2nd ایڈیشن شائع کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے مسلمانوں آپ سے، کہ اس قرآن میں جو نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، میں روزانہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی الفاظ سے ایشور سے کیا کروں، پرارتھنا کروں. تو تمہارے سے یہ درخواست ہے کہ دیوناگری لینگویج میں تم وہ عربی الفاظ کو دو تاکہ میں اپنے رب سے کیا کروں، مناجات کروں. دیکھیے بہت دانشور آدمی ہے، اللہ کے کلام نے اس کو کہاں تک لے آیا. اب دعا کیجئے اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے. پھر آپ دیکھیے مولانا فاروق خان صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شنکراچاریہ کو میں نے قرآن دیا اور وہ جب پڑھ کر آئے تو انہوں نے فاروق خان صاحب سے، مولانا فاروق خان صاحب سے ایک بات کہی. کہا دیکھو مولانا، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ایشوانی ہے، یہ اس کا پرمان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس کا پیٹرن بتاتا ہے کہ یہ ایشوانی ہے، اللہ کا کلام ہے. یعنی قرآن کس پہلو سے انسان کو اٹریکٹ کرے آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے خالق اور مخلوق کے بیچ میں سے ہٹ کر ان کو اپنے خالق سے ملنے کا موقع دیجئے. اسلام سب کے لیے کا مطلب یہ ہے. پھر بزرگ اور ساتھیوں، در حقیقت ہمارے یہاں جو برسوں سے ایک حریفائی کا مزاج ہے، اس نے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بجائے محبت کے ہمارے اندر نفرت کے جذبات، تعصبات کے جذبات مسلمانوں میں بھی پیدا کر دیے. اس لیے آپ دیکھیے جب کبھی بھی فسادات ہوتے ہیں تو مسلمان کیا کرتا ہے، ہماری مسجدوں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت نازلہ کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آخری الفاظ یہ ہیں اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو عاد اور سمود کی طرح تو کیا کر دے، ہلاک کر دے. یہ دعا ایک مسلمان ان کے لیے مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ایک خاص وقت میں ایک بار زندگی میں وہ دعا کو مانگا ہے.
عام معاملہ تو آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کیا مانگی ہے؟ دعائیں مانگی ہے۔ بنو ثقیف کا بڑا سخت معرکہ ہوا تھا، اتنی شدید تیر اندازی ہوئی تھی کہ مسلمان شدید زخمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کہا بنو ثقیف کو تو ہدایت سے نواز۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صحابہ بہت زخمی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ بنو ثقیف کو تو کیا کر، ہدایت سے نواز۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ 1 مہینے بعد وہ قبیلہ ایمان لے آتا ہے۔ میں نے اپنے ذاتی طور پر یا ہم سب غور کریں کتنی بار اپنی مساجد میں دعائے قنوت کی بجائے یہ اہتمام کیا ہو اللہ تعالیٰ آج جو یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ حق کو نہیں جانتے، انہیں تو کیا کر دے، ہدایت سے نواز۔ اپنی انفرادی دعاؤں میں کیا ہم نے وہ دعا مانگی جو حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیا کر دے، ہدایت سے نواز؟ غور کیجئے، ہم نے یہ تو سوچا کہ ان کو کس طرح شکست دی جائے، ان سے کیسے انتقام لیا جائے، لیکن ہم نے وہ دل محمد کا نہیں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک وڈالہ کا پجاری تھا، اشوک سنگل اس کے پیر چھوتا تھا۔ کیا مقام ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ وہ بابری مسجد کی شہادت میں خود گنبد کے اوپر تھا، اس کا اپنا یہ بیان ہے۔ یہ کوئی کتابوں میں واقعہ نہیں لکھا ہے، یہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مکتبہ میں 2-3 بار کچھ کتابیں خریدنے آیا، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے۔ تو انہوں نے اس کی بات چیت سے اندازہ کر لیا کہ یہ نو مسلم ہے۔ تو جب 4تھی بار آیا تو کہا پنڈت جی کیسے ہو، اس سے پوچھا تو وہ چوکن نہ رہ گیا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو کہا میں نے بہت سے بات چیت سے تمہارے اندازہ کیا۔ پھر اس نے اپنی رودات بتائی ہے، کہا دیکھو میں یہ تھا، اور یہ کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہم لوگ مسلمانوں کے حلیے میں کیا کر رہے تھے، رہ رہے تھے۔ تو ہمیں RSS کے ٹریننگ سینٹر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جس جماعت سے چوکن نہ رہنا ہے وہ کون ہے، جماعت اسلامی ہے۔ تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جماعت کے دفتر میں جاؤں اور یہ معلوم کروں کہ کیا اس میں بات ہے۔ تو مجھے وہاں قرآن کا ہندی ترجمہ ملا اور میں نے اس قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر میرے دل کی دنیا اللہ نے کیا کر دی، بدل دی، اور آج اس کا نام منظور احمد ہے، وڈالہ میں وہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے کیا کیا، مشرف کیا۔ دیکھیے یہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ آج یہ لوگ باغی ہیں جو سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو اسلام کا سپاہی بنا دے گا؟ کیا غزوہ احد میں ایسا نہیں ہوا؟ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہود میں ایک جو پتھر آیا ہے جس سے نوک اس طرح پیوست ہوئی کہ خون کے فوارے نکل کے آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو کیا کر دے، زخمی کر دے۔ قرآن کی آیت ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی ہدایت کا اختیار تمہیں نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ان لوگوں نے جنہیں تم پر ظلم کیا انہیں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا اور ہدایت سے نواز دے گا۔ اور ہوا کہ نہیں، اس میں خالد بن ولید تھے، اس میں اکرمہ بن ابی جہل تھے، جنہوں نے اسلام کا کیا کیا ہے، بہت بڑے کارنامے بعد میں انجام دیے ہیں، جنہیں سیف اللہ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ تو یہ دل ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی لوگ اسلام کے کل کو کیا بن جائیں گے، سپاہی بن جائیں گے۔ بزرگ اور ساتھیوں، در حقیقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے، تو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ آج اسلام اپنی فطری قوت سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آج سے پہلے اسلام مسلمانوں کا محتاج تھا، لیکن آج علم نے اتنی وسعت اختیار کر لی ہے کہ لوگ خود کیا ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسلام اپنی تعلیمات کو خود ثابت کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے محترم اس سے پہلے مقرر نے بھی سائنٹیفک علوم کے حوالے سے بات کہی۔ دیکھیے قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم عنقریب انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ تو آج جو قرآن نے تعلیمات دی، وقت کا علم اس کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک کیپٹن کا واقعہ ہے کہ اس کو جب قرآن دیا گیا تو اس کے سامنے سورہ نور کی یہ آیت آئی جو سائیکلون میں جب سمندر میں جس قسم کی موجیں آتی ہیں تو اس میں گھرتا ہے تو وہ سما قرآن نے سورہ نور میں کھینچا ہے۔ تو اس نے قرآن پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ کیا یہ محمد جس نے یہ کتاب لائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔
تو کہا یہ من جانب اللہ کتاب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ وہی خالق کہہ سکتا ہے جس نے کیا کیا، اس کتاب کو بنایا، ورنہ انسان اگر تجربات سے نہیں دو چار ہو تب تک اس کو نہیں جان سکتا. یہی بات علامہ اقبال مشہور ہم جانتے ہیں، مسولینی جو اٹلی کا ڈکٹیٹر ہے، اس سے ان کی ملاقات جو ہوئی ہے، زندہ رود میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے، کہ مسولینی کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ شہروں کی وسعت، جو لوگ شہری زندگی میں رہتے ہیں آج عذاب کی زندگی جھیل رہے ہیں، باوجود یہ کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہاں وہ کمرشل ان کی ضروریات ہیں، لیکن ہائیجینک پوائنٹ سے، دوسرے پوائنٹ سے کیا تکلیف اٹھاتے ہیں وہی جانتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا مسولینی کو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب شہر ایکسپانڈ ہو جائیں تو دوسرے شہر بسائے جائیں، اس لیے کہ تہذیب اور اخلاق پر انسان کے خراب اثرات پڑتے ہیں اور صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو مسولینی نے کہا کہ کیا یہ محمد نے بات کہی آج سے 1500 سال پہلے؟ اپنے ٹیبل پر زور سے اس نے مکہ مارا، کہا اتنی اہم تعلیم اور تم نے ہم سے چھپائی. آج دنیا ٹھوکر کھا کر پورا ورلڈ اس نتیجے پر آ رہا ہے کہ تمام ممالک یہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہر بسائے جائیں، وہ انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. خود مودی نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کئی شہر بسانے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے جو آج انسانیت اتنا تلخ تجربات، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی؟ اگر ہم رول ماڈل کی حیثیت سے یہ تعلیم انہیں بتاتے تو آج انسانیت اس مصیبت سے بچ جاتی. کل یہ ہم سے سوال کریں گے آخرت میں، اس کا کون جواب دے گا؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیم کو کیا کیا، چھپائے رکھا، اس کا رول ماڈل نہیں پیش کیا. آخر میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ دیکھیے اسلام کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس تیزی سے اسلام یورپین اقوام میں پھیل رہا ہے، کیمبرج کی رپورٹ یہ ہے کہ 200 لوگ مہینے کا آفیشیل رجسٹریشن ہے اسلام کا. تو باطل اس سے بڑا خوفزدہ ہے. وہ اسلام کا ایک ایسا پکچر لانا چاہتا ہے کہ جس سے یہ بہاؤ رکے، اور اس کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار خود مسلمانوں کا عمل ہے. وہ تعصب اور تنگ نظری جو ہم نے دیگر اقوام کے ساتھ رکھی وہ وہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بڑھ کر خود مسلمانوں کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلک والے کو گوارا نہیں کرتا. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا کوئی ہمارے ہندو بھائی ان کو مسجدوں میں گولی مارتے ہیں؟ مسلمان ہی کو گولی مارتا ہے. ہندوستان میں نہیں مار رہا ہے تو یہاں میں خوف ہے، ورنہ یہاں بھی مسلکی تعصبات جس قسم کے شدید ہیں، جس طرح ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی ہے، ہم بھی وہ کام کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اس اسلام میں جانا چاہتے ہو جہاں خود تمہیں ان سے اپنی جانوں کی حفاظت نہیں محفوظ رہے گی. یہ سمجھ لو یہ ہم ان کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. وہ دین اسلام جس کے اختلافات ہمارے لیے رحمت تھے، ہم نے اپنے عمل سے اس کو کیا بنا دیا؟ زحمت بنا دیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس دین اسلام میں آنے کے لیے رکاوٹ بن گئے. احمد دیدات کے بقول کہ ہم بلیک کوبرا بن گئے ہیں اسلام پر، نہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں، جب لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں وہ مددگار ہو رہا ہے. ساتھیوں، اگر ہم نے اب بھی اپنی روش نہیں بدلی تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. ایسا کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں ایک وقت یہ اسلام داخل نہیں ہوگا. لیکن اسلام کے حوالے سے تو اس کا مستقبل بڑا روشن ہے، لیکن مسلمان اگر اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو لگانا ہوگا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے گا اور ہم لوگوں کو راندہ درگاہ کر دے گا، اور ان لوگوں سے یہ کام لے گا جو اپنے قلب میں تمام انسانیت کے لیے یہ وسعت رکھتے ہو. کہیں ہماری مثال ایسی نہ ہو جائے جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کہا تھا. یہود یہ کہتے تھے مدینہ میں اس لیے آ کے بسے تھے کہ ایک وقت آئے گا آخری نبی تو ہم سب پر غالب آ جائیں گے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام اسلام سب جگہ پھیل جائے گا. وہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ وعدہ اللہ کا مشروط ہے. اگر ہم اسلام سے وابستہ ہوئے تب یہ ایسا ہوگا، ورنہ اللہ دوسروں کے ذریعے یہ کام لے گا. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہی تھی کہ دیکھو تمہاری مثال ان دلہنوں کی سی نہ ہو جائے جنہوں نے رات بھر شمعدان روشن کیے، دولہے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب دولہا آیا تو شمع بجھا کر کیا ہو گئی؟ سو گئی، اور دوسروں نے بڑھ کر اس کا استقبال کر لیا.
ہم کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، ان اقوام کو جو اتنی بڑی وسعت رکھتے ہیں دل میں، ان کے ذریعے اسلام کے غالب ہونے کا ایک کام لے لے گا، اور آخرت میں ہماری کیا باس پرس ہوگی اس کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں تو ان لوگوں کو یہ جذبے سے پکارنا چاہیے کہ انسانوں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس لانے کے لیے آیا ہوں، تو ہمیں ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ انسانیت کے اس خاندان سے ہٹ گئے ہیں، انہیں واپس ہمیں اس میں لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں میرے 5 ہی منٹ رہ گئے ہیں، یہ بات، جب کبھی بھی اس قسم کی آیتیں آتی تو خشیت سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ عبداللہ بن مسعود سے کہتے کہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود جب سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچتے کہ اس وقت اے نبی تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم ایک گواہ کی حیثیت سے تمہیں لوگوں کے سامنے کیا کریں گے، پیش کریں گے، تو کہتے بس بس، اور وہ دیکھتے کہ خشیت کے مارے آپ کے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ اتنی بھاری ذمہ داری، اور یہی مسلمانوں کو ذمہ داری ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تمام انسانوں پر اپنے قول اور عمل سے تم گواہ ہو۔ کل اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ ہم نے ایک تاجر کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ادا کی، ایک مومن کی حیثیت سے ہم نے کیا اس کے سامنے اخلاق رکھے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ادا کی، تب ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا تڑپ! ایک غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے تو کتنے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فی نار جہنم ہو گیا، ان کے دل میں خوشی آتی ہے۔ ارے یہ تڑپ کیوں نہیں آتی کہ وہ بیچارہ ہدایت سے محروم ہو کر چلا گیا، کاش ہم اسے کیا کرتے، اسلام بتاتے، کل وہ آخرت میں کھڑا ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی کو کیا فکر تھی کہ آپ جسٹ کھانے کے لیے گھر پر آتے ہیں تھک کے، ایک قافلہ آتا ہے تو فوراً اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ ختیجہ کہتی ہے کھانا تو کھا لیجئے، کہا نہیں، اگر یہ قافلہ چلا گیا اور میں اسے حق بات نہ بتایا تو کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ جا کر اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی آیت ہو لیکن لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، ایک ان کو میٹھا پانی لا کے دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں پانی تم نے کہاں سے لایا؟ کہا ایک بڑھیا نے دیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس لے چلو، اس کے پورے بال سفید ہو گئے رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بڑھیا، اے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، تم اس دین کی طرف آ جاؤ جو محمد لائے ہیں۔ تو کہتی ہے اب اس عمر میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گی؟ تو کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے اس تک تیری بات کیا کر دی ہے، پہنچا دی ہے۔ یہی تڑپ تھی جو اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ کا مجمع جب جمع تھا آخری حج میں، تو آپ نے کیا کہا ہے لوگوں، میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہ گواہ رہنا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ تو میں ان پورے مہاراشٹر میں جہاں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ کھڑے رہیں گے میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی واقعہ جو موئن ڈان صاحب نے کہا تھا، وہ بڑا ہمارے لیے نصیحت اس میں رکھتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے بہت قرآن کی خدمت کی۔ وہ جب مہاراشٹر میں آئے تو مولانا شمس صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ قرآن چھاپا ہے اور تمام ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کو یہ دے رہے ہیں۔ تو وہ قرآن کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ لوگ بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو مولانا شمس صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ وہی خط اس خاتون کا ان کے سامنے دے دیا۔ وہ ایڈوکیٹ تھی، اس نے وہ خط میں یہ بات لکھی کہ میں کل قیامت میں مسلمانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقدمہ دائر کروں گی کہ اتنے سالوں تک انہوں نے اس کتاب سے مجھے کیا رکھا، محروم رکھا، آج یہ مجھے یہ کتاب دے رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی تھی۔ اسرار صاحب کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا، میں نے اپنے دورے کو چینج کیا، دیوبند کے علماء سے جا کر ملا، ان سے کہا کہ یہ ذمہ داری ادا کرو، اور میثاق میں اس کے خط کو شائع کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے جو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں کہ اسلام سب کے لیے، تو یہ کسی مہم میں کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے خوشی کے مواقع پر، غم کے مواقع پر، اپنے تجارتی معاملات میں، اپنے پڑوسی کی حیثیت سے ہر وقت ایک داعیانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے تعلق سے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تو اسلام کی طرف کیا کر دے، پھیر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔
اور ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔